अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं वहाँ की सियासी रुझानात और इंतखाबी रुझानात के हवाले से और अगले जो आने वाले इंतखाबात हैं वहाँ क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं उसके हवाले से इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की, वहाँ के इंतखाबी और सियासी रुझानात के हवाले से। वहाँ ANP अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ जो है वो किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती हैं आने वाले इंतखाबात में और वहाँ इस पर क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा जो है, जो कि पहले शुमाल मगरबी सरहदी सूबा कहलाता था NWFP, 2008 के बाद 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा जो है वो रख दिया गया। ये शुमाल में वाक़या है, अफ़गानिस्तान का तवील बॉर्डर लगता है इसके साथ। और यहाँ जो सियासी रुझानात हैं मुख्तलिफ 3 हिस्सों में आप इसको बांट सकते हैं, 3 खितों में तकसीम कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को अपने महल वकूअ के हवाले से भी, सियासी रुझानात के हवाले से भी, इंतज़ामी तकसीम के हवाले से एक तो जनूबी अजला कहलाते हैं, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, कोहाट वगैरह के अजला आते हैं। दूसरा पेशावर वैली है जिसमें कि पेशावर है, नौशेरा है, चारसदा है, मर्दान, ये जो इलाके हैं ये आते हैं। इसके बाद फिर जो है वो स्वात की एक पूरी बेल्ट है, मालाकंड डिवीज़न जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोअर दीर है, अपर दीर है, स्वात है और कर्क है, इस बुनेर वगैरह हैं, ये सारे इलाके आते हैं। और फिर जो है वो हज़ारा रीजन है, हज़ारा डिवीज़न जिसको कहते हैं। तो अगर देखा जाए वाहिद जमात जो इन सब इलाकों के अंदर ज़्यादा मकबूल नज़र आती है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो वो तहरीक इंसाफ है। इसके बावजूद कि 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे पंजाब में बिखरी है तहरीक इंसाफ और कराची में बिखरी है, ये सूरत हाल जो है उसके साथ KP में अभी तक नहीं हुई है। कुछ लोगों ने छोड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ है तहरीक इंसाफ को वो हुआ है जनाब परवेज़ खटक साहब का। उन्होंने सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और ये कहा कि वो अपने अगले सियासी लाएअमल का जो फ़ैसला है वो अपने दोस्तों के साथ और वर्कर के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। ये नौशेरा ज़िला में एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए। वो क्योंकि इलेक्टेबल हैं, नामवर और जो है वो बड़ा नाम है KP का और जोड़ तोड़ में बड़ी महारत रखते हैं, तो ये एक बड़ा धचका है। इसके अलावा और भी लोग गए हैं, जैसे याकूब शेख गए हैं डेरा इस्माइल खान से, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को हराया था। लेकिन उतने बड़े पैमाने पे अभी तक KP से टूट फूट नहीं हुई है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो भी इंटैक्ट नज़र आता है। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो सिर्फ चंद आबादी के हिस्सों तक नहीं है, बल्कि क्रॉस द बोर्ड हमें नज़र आती है। हर तबके के अंदर तहरीक इंसाफ जो है उसकी बुनियाद मौजूद है, उसकी हमायत जो है वो मौजूद है, उसके वोटर मौजूद हैं। ये सिर्फ मिडिल क्लास की पार्टी नहीं है KP में, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, गरीब लोगों की, किसानों की, ये हर जो आबादी का हिस्सा है उसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की बुनियाद मौजूद है। इसलिए तहरीक इंसाफ टफ टाइम देगी अगले इंतखाबात में। ये एक वाहिद सूबा है जहाँ 2013 में सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी खैबर पख्तूनख्वा में। और रवायत ये रही है खैबर पख्तूनख्वा की कि जब कोई पार्टी एक दफ़ा हुकूमत बना लेती है तो दोबारा वो मुंतखब नहीं हो पाती। इस रवायत को भी तहरीक इंसाफ ने तोड़ा। 2013 में हुकूमत बनाई, फिर 2018 में पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाई। तो इस रवायत को तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया, जो कि तहरीक इंसाफ की KP में जो मकबूलियत है उसका वाज़ेह तौर पर इजहार था कि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। मतलब अगर आप देखें 2002 में जो है मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA ने झाड़ू फेर दिया था तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन 2013 में 8 के इंतखाबात में उसको बदतरीन शिकस्त हुई।
چند سیٹوں تک محدود ہو گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی NP جو ہے وہ انتخاب جیت گئی تھی, انہوں نے حکومت بنائی. 2013 کے انتخابات میں ANP اور پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی اور تحریک انصاف وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. لیکن اس اپنی روایت کے برعکس 2018 میں تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس پلٹ کے واپس آئی اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئی. 9.5 سال حکومت کی, 9 سال تحریک انصاف نے. تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے خیبر پختونخوا کو, لیکن اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو کوئی اتنی بڑی تبدیلی نظر آتی. ہاں, صحت کے حوالے سے کچھ ریفارمز ہوئی, صحت کارڈ جو ہے وہ شروع کیا, لیکن کوئی بڑا نیا ہاسپٹل نہیں بنایا. جو پہلے سے موجود صحت کی سہولیات تھی اس میں بھی کوئی بڑے پیمانے کے اوپر اضافہ نہیں ہوا, اس کے اندر بھی کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی, اس کے اندر بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر حوصلہ افزائی کی تحریک انصاف نے. اسی طرح ایجوکیشن ریفارمز کی بڑی بات ہوتی تھی, پھر BRT بھی بنایا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت 9 سال کے بعد گئی ہے تو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ قرض کے اندر بہت اضافہ ہوا اور مالی حالت بہت پتلی ہو گئی. جب سے نگران حکومت آئی ہے اب تنخواہیں دینے کے پیسے بھی جو ہیں وہ خزانے میں نہیں ہیں خیبر پختونخوا کے, اور اوور ڈرافٹ کر رہی ہے, مزید قرضہ لے رہی ہے مختلف مدوں میں جو ہے وہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی معاشی جو ہے وہ پرفارمنس رہی ہے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی, کہ وہ خزانہ جو ہے اس کو آلموسٹ خالی کر کے گئی. اب جو سیاسی رجحانات کی ہم بات کریں تو ہزارہ کی جو بیلٹ ہے وہاں مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کا جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور اگر وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں یا مقامی سطح پہ اتحاد کرتی ہیں تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ یہاں سے جیت سکتی ہیں. کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں منصیرہ ضلع کے اندر اور تورخر کا جو ضلع ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اس نے کامیابی سمیٹی تھی اور تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایبٹ آباد شہر جو ہے وہاں سے تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تھی, لیکن ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کامیابی سمیٹی تھی. اس طرح ہری پور جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے بھی جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی تھی, اور ایک جو شہر ہے ہری پور کا وہاں سے آزاد امیدوار جیتے تھے. تحریک انصاف وہاں سے کوئی بھی تحصیل جو ہے وہ کامیاب نہیں جیت پائی تھی, کامیاب نہیں ہو پائی تھی. سوات میں اور مالاکنڈ میں سویپ کیا تھا تحریک انصاف نے پچھلے انتخابات میں. اب صورتحال مختلف ہے, تحریک انصاف کو مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا جماعت اسلامی کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, کیونکہ لوور دیر میں, اپر دیر میں اور چترال جو ہے مالاکنڈ ہے وہاں پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. کہیں کہیں عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام بھی کا بھی وجود وہاں پہ ہے, اور لگتا یہی ہے کہ اس دفعہ پھر ANP پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہوگا. لوور دیر میں لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کہیں کہیں پہ کم بیک کرے گی, اور پچھلی دفعہ جو کلین سویپ کیا تھا تحریک انصاف نے اس طرح کے نتائج نہیں آئیں گے. یہی صورتحال جو ہے وہ پشاور ویلی کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے. وہاں تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ بکھری یا پگھلی نہیں ہے پنجاب کی طرح, لیکن اس کی پوزیشن کچھ کمزور جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ابھی تک ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے سخت مقابلے کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. کچھ جگہوں پہ جیسے مردان ہے, مردان کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ ANP اور جمعیت علماء اسلام کم بیک کرے گی, تحریک انصاف کو جو ہے وہ نقصان ہوگا وہاں پہ. چار سدہ میں بھی ایسے لگتا ہے کہ ANP اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی وہ کم بیک کرے گی. اور اسی طرح نوشیرہ کے اندر اگر جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں پرویز خٹک اور وہ الیکشن نہیں لڑتے تحریک انصاف سے, تو تحریک انصاف کو وہاں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم جنوبی اضلاع کی بات کریں, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, لکی مروت, بنو, کوہاٹ, تو بنو میں تحریک جمعیت علماء اسلام مضبوط ہے, اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کے درمیان زوردار مقابلے کی جو ہے وہ توقع ہے. علی امین گنڈا نے ابھی تک تحریک انصاف نہیں چھوڑی, اور بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اگرچہ ایک حلقے سے تحریک انصاف اپنے ایک مضبوط امیدوار سے محروم ہوئی ہے. تو جنوبی اضلاع میں بھی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ زیادہ تر ضلعوں میں مضبوط ہے, لیکن جو بااثر خاندان ہیں جیسے لکی مروت میں جو ہے سیف اللہ خاندان ہے وہ مضبوط ہے. اس طرح اور دوسرے اضلاع کے اندر بھی مضبوط خاندان موجود ہیں جو کہ وہاں کے جو اضلاع ہیں, جیسے بنیر ہے, بنیر میں ANP اور جماعت اسلامی جو ہیں
وہ کافی مضبوط ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی وہاں پہ اپنا وجود رکھتی ہے, تو وہاں پہ ان کے درمیان ایک سخت مقابلہ ہوگا. کرک کے اندر پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو مختلف اضلاع میں, مختلف خطوں میں مختلف پارٹیاں جو ہیں اس کا جو ہے وہ وجود موجود ہے وہاں, اس کی بنیادیں موجود ہیں. لیکن تحریک انصاف آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی, کہیں کمزور ہے, کہیں مضبوط ہے, کہیں وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, کہیں نہیں ہے. لیکن اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تحریک انصاف میں تو پھر اس کی پوزیشن ویک ہوگی, جس کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں. ہزارہ میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں, بہت ساری جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر حیدر علی جو ایم این اے تھے تحریک انصاف کے سوات سے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. سوابی سے ترکئی فیملی کے اہم رکن جو ہیں عثمان ترکئی صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر الیکٹیبلز جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں اب کس حد تک مضبوط ہوتی ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں بھی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں بھی پچھلے الیکشن کی نسبت 13 اور 18 سے بہتر کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی, اگر یہی رجحان جو ہے وہ جاری رہا. اور جیسے جیسے تحریک انصاف مزید کمزور ہوگی تو باقی پارٹیاں جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گی, اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ دوسری پارٹی, بڑی پارٹی کے طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر ابھر سکتی ہے. جس طرح کے نتائج جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے اندر آئے تھے, اس طرح کے نتائج جو ہیں وہ آنے والے عام انتخابات کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر سے سامنے آ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.